جنتی لوگ جنت کے اندر داخل ہوں گے تو فرشتے ان کو مبارکباد دینے کے لیے آئیں گے، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، فرمایا فرشتے ان کے ہر دروازے سے داخل ہوں گے۔ عزت کا یہ فرمان رہتا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی، کہ جو کوئی بھی نیک عمل کرے گا چاہے وہ مرد ہو یا وہ عورت ہو، فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، ہماری گفتگو فکر آخرت اور موت کی تیاری پر چل رہی تھی۔ کل کی ویڈیو میں ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ زندگی جس طرح انسان گزارے گا اسی طرح انسان کو موت آئے گی۔ اگر انسان کی زندگی محمود ہے تو موت بھی محمود، اگر انسان کی زندگی بدکاری، فحاشی اور فرمایا کہ برائی والی گناہگاری میں گزری ہے تو فرمایا کہ انسان کی موت بھی اسی حال میں انسان کو آئے گی۔ زندگی بدبختی والی ہے تو موت بھی بدبختی والی ہوگی، اور اگر زندگی متقی اور پرہیزگاری والی ہے، اللہ رب العزت کے ڈر اور خوف والی ہے تو موت بھی اسی طرح آئے گی اور وہ جنت کے اندر جائے گا۔ اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی جنت تیار کی ہے جس کے بارے میں ارشاد فرمایا، لا عین رات، اس کو آج تک کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، ولا اذن سمعت، اور فرمایا کہ اس کے بارے میں آج تک کسی کان نے سنا بھی نہیں ہے۔ یعنی وہ جنت کیسی ہوگی، اس کے نظارے کیسے ہوں گے، کیسے بنی ہوگی، کوئی بندہ اس طرح کا نقشہ آج تک اپنی آنکھوں سے زمین پر نہیں دیکھ سکا، اور نہ ہی اس طرح کا نقشہ فرمایا کسی بندے نے آج تک سنا ہے۔ ولا خطر علی قلب بشر، اور فرمایا ہے نہ ہی کسی انسان کے، کسی بشر کے دلوں پر کسی کی سوچ و فہم و گمان میں اس طرح کا نقشہ گزرا ہوگا۔ یعنی ایسی جنت اللہ رب العزت نے مومنین، متقین، پرہیزگاروں کے لیے تیار کی ہے جو ہماری سوچ سے، ہمارے وہم و گمان سے بھی بالا تر ہے، کسی طریقے سے بھی ہم اس کے ادراک نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اللہ رب العزت کے نیک بندوں کے لیے ایک ایسی مہمان گاہ ہوگی، ایک ایسا تحفہ اور ایک ایسی نعمت ہوگی جو ہماری سوچوں سے بھی بالا تر ہے، لیکن ملے گی اسی کو جس نے اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق، اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق اس دنیا کے اندر فرمایا کہ زندگی گزاری ہوگی۔ دنیا میں جتنے لوگ بھی اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، جنہوں نے تقوی و پرہیزگاری والی زندگی گزاری، اگر ان کا خاتمہ ایمان پر ہوا تو فرمایا وہ سب کے سب اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، اللہ رب العزت کے انعام سے جنت میں داخل ہوں گے۔ جب روز محشر فرمایا نیک بندوں کا اعمال نامہ اللہ رب العزت ان کے ہاتھ میں دیں گے، جب وہ اپنا اعمال نامہ دیکھیں گے اور اس کو پڑھیں گے تو فرمایا ان کی خوشی کی انتہا نہ رہے گی، وہ اتنا زیادہ خوش رہیں گے فرمایا کہ وہ کہیں گے کہ دنیا کے اندر ہم جس چیز کے لیے مشاہدے کیے، جس چیز کے لیے محنت کی، مشکلات برداشت کی، مشقتیں برداشت کی، دن رات اللہ رب العزت کی عبادت کی، فرمایا آج ہمارا انعام ہمیں مل گیا ہے۔ اور قرآن پاک میں آتا ہے کہ جب یہ جنتی لوگ جنت کے اندر داخل ہوں گے تو فرشتے ان کو مبارکباد دینے کے لیے آئیں گے، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، فرمایا فرشتے ان کے ہر دروازے سے داخل ہوں گے اور فرمایا ان سے کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم، فرمایا کہ تم پر سلامتی ہو کہ تم نے جس پر صبر کیا، فنعم عقبی الدار، فرمایا یہ تمہارا اس چیز کا بدلہ ہے، اس چیز کا فرمایا کہ تمہیں انعام ملا ہے، اور یہ تمہیں اللہ رب العزت نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ ٹھکانہ عطا کیا ہے کہ دنیا کے اندر تم جو محنت کر کے ہے، جو مجاہدہ کر کے اللہ رب العزت نے اس کے بدولت تمہیں یہ ٹھکانہ عطا کر دیا۔ اللہ رب العزت نے دنیا کے مشاہدوں کے بدلے میں اللہ رب العزت نے تمہیں یہ ٹھکانہ عطا کیا ہے، فنعم عقبی الدار، پس یہ آخرت کا گھر فرمایا کتنا اچھا گھر ہے، کتنا بہترین گھر ہے، کتنا اچھا ٹھکانہ ہے انسان کے لیے۔ اگر نیک اعمال کرنے کی بجائے اس دنیا کے اندر غفلت کی زندگی گزاری، ذرا سا موقع ملا تو فرمایا اگر جی چاہا تو نماز پڑھ لی، اگر موقع ملا تو نماز قضا کر دی، اگر جی چاہا تو نیک اعمال کر لیے، کوئی بہانہ ملا تو نیک اعمال چھوٹ گئے، رجوع اللہ چھوڑ دیا، اگر جی چاہا تو سنتوں پر عمل کر لیا مگر نہ رسومات کی طرف چلے گئے، اگر اس طرح کی فرمایا خیانت داری والی اس طرح کی زندگی گزاری، غفلت میں زندگی گزاری، تو پھر فرمایا کہ انسان قبر میں بھی پریشان، آخرت میں بھی پریشان، روز محشر بھی پریشان، اور اس کی آگے کی ہر منزل انسان کے لیے پریشانی کا باعث بنے گی، اور آگے کی تمام منازل میں انسان کے لیے پریشانی بڑھتی جائے گی۔ لہٰذا یہ دنیا کی زندگی بہت اہم زندگی ہے، اس زندگی کے اندر انسان کے پاس موقع ہے کہ انسان اپنے آپ کے لیے اور فرمایا کہ اپنے نفس کے لیے انسان آگے کچھ بھیج دے، کوئی نیک اعمال کر لے، اپنی آخرت کی زندگی کو سنوار دے تاکہ وہاں پر انسان کو پچھتانا نہ پڑے۔ فرمایا کل کے پچھتانے سے بہتر ہے کہ انسان آج ہی
تھوڑی سی مشقت کر لے، تھوڑی سی محنت کر لے، تھوڑے سے فرمایا جستجو کر کے انسان رجوع اللہ کر لے، اللہ کے سامنے جھک جائے تاکہ آخر کی تمام منازل انسان کی آسان ہو جائیں، پھر وہاں انسان کو پچھتانا نہ پڑے۔ اگر ایسی زندگی گزار کر گیا کہ زندگی کے اندر انسان نے غفلت والی زندگی گزاری تو پھر فرمایا کہ پچھتاوے کے علاوہ انسان کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہوگا۔ ایک لوگ اللہ والے لوگ تو اس زندگی کی اس طرح قدر کرتے ہیں، اس زندگی کو اس طرح قیمتی سمجھتے ہیں جیسے اللہ رب العزت نے ہمارے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں ہیرے اور دوسرے ہاتھ میں سونے رکھ دی ہوں۔ جس طرح انسان کے پاس ہیرا اور سونا جواہرات آ جائیں، جس طرح انسان اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کی فرمایا قدر و قیمت کو جانتا ہے کہ یہ بہت قیمتی ہیں، اسی طرح اللہ والے اس زندگی کو، اس دنیا کی زندگی کو بھی بہت قیمتی زندگی سمجھتے ہیں، بہت قیمتی ہیرے اور سونے کے سکے سمجھ کر گزارتے ہیں۔ ان کو ادھر ادھر کی باتوں کی فرصت نہیں ہوتی، ان کو غیبت کی فرصت نہیں ہوتی، وہ کسی کا گلہ شکوہ نہیں کرتے، وہ ادھر ادھر کی باتیں نہیں سنتے، وہ کسی کا گلہ نہیں سنتے، وہ کسی کی غیبت کرتے بھی نہیں اور سنتے بھی نہیں۔ ان کو ان کی چیزوں کے بارے میں سوچنے کی فرصت ہی نہیں ملتی، کیونکہ وہ ہر وقت اللہ رب العزت کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں، اور ان کے سامنے ہر وقت اللہ رب العزت کا یہ فرمان رہتا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی، کہ جو کوئی بھی نیک عمل کرے گا چاہے وہ مرد ہو یا وہ عورت ہو، فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہو، فلنحینہ حیاتا طیبہ، تو فرمایا کہ ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے نیک لوگوں کو یہ انعام ملتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کی زندگی کو اس طرح پاکیزہ بنا دیتے ہیں کہ ان کی زندگی ہر لہو لاگ سے، ہر غیبت سے، ہر برائی سے پاک و صاف ہوتی ہے۔ وہ ہمیشہ اللہ رب العزت کی یاد میں، اللہ رب العزت کی خاطر، اللہ رب العزت کی محبت میں، اللہ رب العزت کو پانے کے لیے اپنی زندگی کو مصروف کرتے رہتے ہیں، اپنی زندگی میں لگے رہتے ہیں، اللہ رب العزت کی یاد میں لگے رہتے ہیں۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ یہ اللہ رب العزت کی رحمتیں ہیں کہ وہ اپنے نیک لوگوں کو دنیا کے اندر بھی عزتیں عطا کر دیتے ہیں اور آخرت کے اندر بھی عزتیں عطا کر دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پانچ چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ فرمایا اپنی جوانی کو بڑھاپے کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو، اپنی صحت کو بیماری کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو، اور اسی طرح فرمایا کہ اپنی خوشحالی کو تنگ دستی کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو، اور اپنی زندگی کو موت کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو، اور اپنی فراغت کو مشغولیت کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اور فرمایا جو بندہ ان پانچ نعمتوں کو غنیمت سمجھ کر ان کا صحیح استعمال کر لے تو فرمایا کہ وہ پانچ آفات سے بچ جاتے ہیں، اور جو ان کو غنیمت نہیں سمجھتا تو وہ فرمایا پانچ طرح کی آفات کے اندر پھنس جاتا ہے، ان کے اندر دھنس جاتا ہے۔ اور اس وجہ سے انسان آج سے ہی تہیہ کر لے کہ میں ان پانچ چیزوں کو غنیمت سمجھوں گا، ان پانچ چیزوں کی قدر و قیمت فرمایا سمجھ کر میں ان پانچ چیزوں کو خرچ کروں گا۔ اور جو بندہ ان پانچ نعمتوں کو اللہ رب العزت کے رضا اور اللہ رب العزت کے رضا کے حصول کے لیے خرچ کرتا ہے، فرمایا حقیقت میں، حقیقی معنی میں وہ عقل مند بندہ ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جاہل کی زندگی اور عقل مند کی موت پر دنیا آنسو بہاتی ہے۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو، اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے، گھنٹی کا بٹن کو بھی دبا دیجیے۔ ملتی ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔